اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذی الحج اور آج کی تاریخ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کے اس جہان فانی سے پردہ کرنے کی تاریخ ہے۔ میرے مولا نے 7 ذی الحج 114 ہجری بمقام مدینہ منورہ رحلت کی۔ آج چونکہ جناب امام محمد باقر کے ذکر سے یہ مخصوص تاریخ ہے، میں چاہوں گی چند جملے اپنے مولا کے لیے کہ آپ کو اپنے پدر بزرگوار کی طرح عبادت کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اکثر راتیں آپ کی بیداری اور ذکر الہی میں گزر جاتی تھی اور دن میں بھی زیادہ تر آپ ذکر الہی میں ہوتے تھے۔ حضرت نہایت رحم دل اور غریبوں پر انتہائی شفقت کرنے والے تھے۔ آپ کا معمول تھا مسکینوں اور بیواؤں کو، یتیموں کو خود کھانا پیش کرتے تھے اور ان کی احوال پرسی بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے اور ان کی جو ضرورت ہوتی تھی اس کو پورا کرتے تھے۔ کبھی کسی مسکین اور محتاج کا بھوکا رہنا آپ کو گوارا نہ تھا، اور جو زمینوں اور باغوں سے روپیہ آتا تھا وہ سب مسکینوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ نے مدت العمر زاہدانہ بسر کی اور تمام عمر میں زہد اور تقویٰ کو نہ چھوڑا۔ آپ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی دنیا کے مال و زر کی، اور ہمیشہ پیماندار لباس پہنتے تھے۔ ایک بوریے پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اکثر لوگ آپ کی خدمت میں گراں قدر تحفے بھیجتے تھے، لیکن مولا وہ تمام تحائف لے کر دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کے صبر اور شکر کی انتہا نہ تھی۔ غیروں کو کیا ذکر، خود آپ کے بعض ناعاقبت اندیش عزیز آپ کو طرح طرح سے ستاتے تھے، آپ کی تذلیل کے درپے رہتے تھے، مگر آپ نے ان کے مقابل ہمیشہ صبر سے کام لیا اور شکر کی حالت میں ہی زندگی بسر کی۔ اور ایک شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میرے مال سے 1000 درہم خانہ کعبہ کے لیے بھیج دینا۔ مرنے کے بعد اس کا وصی یہ رقم لے کر آیا مکہ میں، مگر حیران تھا کہ اس کو کیوں کر صرف کرے۔ لوگ ابن شیبہ کے پاس لے آئے، اسے کہا تم یہ روپیہ ہمیں دے دو اور تم بری الذمہ ہو جاؤ۔ وہ اس پر راضی نہ ہوا اور امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کا جواب پوچھا۔ فرمایا خدا ان روپوں کا محتاج نہیں، بلکہ ایسے حاجی تلاش کرو جن کے پاس زاد راہ یا سواری نہ ہو اور وہ اپنے گھر تک نہ پہنچ سکتے ہوں، اور یہ روپیہ ان کو دے دینا چاہیے۔ تو مولا نے لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ کام کیے، بہت اچھے مولا نے پیغام دنیا میں چھوڑے ہیں، اور مولا نے اتنی تعلیم دی ہے کہ جتنے بھی علوم شیعت میں پھیلے ہیں وہ زیادہ تر مولا ہی کے دور میں پھیلے ہیں۔ اور مولا کے دشمن بہت زیادہ لوگ تھے۔ حشام نے بڑی چالیں چلیں مولا کو شہید کرنے کے لیے، لیکن وہ اس پر کامیاب نہ ہو سکا۔ زید کو استعمال کرتے ہوئے حشام جانتا تھا کہ زید نے بھی یہی کہا تھا کہ امامت کا میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن محمد باقر نے امامت لے لی۔ تو زید کو استعمال کرتے ہوئے حشام نے ایک زین گھوڑے پر ڈالنے والی، اس پر بہت زیادہ زہر اس میں شامل کر کے زید کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ جا کر دو اور کہو کہ محمد باقر سے یہ کہو کہ بادشاہ بہت خوش ہوا ہے اور آپ کو یہ زین دی ہے تاکہ آپ گھوڑے پر سواری کریں اس قیمتی زین پر، اور لوگ
یہ دیکھیں کہ بادشاہ نے دیا ہے تو بادشاہ کی لوگ تعریف کریں۔ مولا نے کے پاس جب وہ لے کر آیا زید یہ زین، تو مولا نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زید نے کہا بہرحال آپ لیں یا نہ لیں آپ کو اختیار ہے، میرا کام تو یہاں تک پہنچانا تھا اور میں نے پہنچا دیا، بس میرا اتنا ہی ذمہ تھا۔ اس زین کے ساتھ شام نے ایک خط بھی حاکم مدینہ کو لکھ دیا تھا کہ اگر امام محمد باقر اس زین کو استعمال نہ کریں تو ان کو اس الزام میں گرفتار کر لینا کہ وہ شاہی عطیہ کی توہین کرنے والے ہیں۔ بہرحال امام سے جب کہا گیا کہ آپ نے زین کیوں نہیں استعمال کی تو مولا نے یہ کہہ کے کہا کہ جو اللہ کا امر ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ زین نکالی اور گھوڑے پر رکھی، اور جب مولا گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ بہت مضطرب نگاہوں سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ ابھی تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ واپس آئے، اور گھوڑے سے اترنا میرے مولا کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ انتہائی بے چینی میں میرے مولا نے شب و روز گزارے، 3 دن تک میرے مولا تڑپتے رہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پردہ کرنے سے چند گھنٹے پیشتر حضرت نے مجھے بلایا، سینے سے لگا کے فرمانے لگے بیٹا دشمنوں نے چاہا کہ میں اس دار فنا میں کچھ روز اور زندہ رہوں، اب وہ وقت قریب ہے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں۔ ابھی مزر دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے پدر بزرگوار امام زین العابدین مجھے چھاتی سے لپٹائے فرما رہے ہیں بیٹا وہ وقت قریب ہے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بس میرے رونے والوں کو یہ بتا دینا کہ ان کا امام زہر قاتل سے شہید ہو رہا ہے، اور بیٹا میری مظلومیت کا اعلان کرتے رہنا۔ اس وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے مظلوم اماموں کی مظلومیت کا اعلان دنیا والوں پر ہوتا رہا ہے، اور ورنہ بادشاہان وقت جو جور و ستم کے مالک تھے اپنے مظالم کو ایسا چھپا جاتے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجلس حسین میں ہر امام کا ذکر ہوتا ہے، اور آج ہم نے اپنے مولا کا ذکر کیا کہ وہی میرے مولا ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے شام تک چھوٹے سے سن میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔